الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، اور کتنے ہی یہ اچھے تمہارے ساتھی ہیں۔ پیچھے سے تھوڑا سا مفہوم سن لے، اس طرح پھر وہ مزہ نہیں آتا۔ پیچھے سے اس طرح ہے کہ ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بس یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے وہ لوگ ساتھی ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہاں سے شروع من النبیین، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، حسن اولئک رفیقا، یہ تمہارے کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جن پہ اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اس آیت کے مطابق۔ دنیا کی جو تعلیم ہے یہ معاش کے لیے ہے، ذریعہ معاش کے لیے ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا علم ہے جو انسان کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ اس کو کی کائنات کو تسخیر کیا جائے۔ مسخر کر دی ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے۔ دینی تعلیم اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہے، اور اپنے ساتھی جو گروہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا خاص مقرب ولی جنہیں کہہ لیں، نبی بھی ولی ہوتے ہیں، صدیقین بھی ولی ہوتے ہیں، صدیقین بھی ولی ہوتے ہیں، شہداء بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ولی تو دوست 22 کے قریب معنی ہیں، تو صالحین، ولی، تقوی والے، یہ سب صالحین میں نیک لوگ آتے ہیں۔ تو سب سے اول ولی انبیاء ہیں، اہل بیت، صحابہ، درجہ بدرجہ شہداء جو آیت کا بھی ترتیب ہے، پھر صالحین، اولیاء کرام۔ اگر خالی تعلیم ہی جو ہے، خالی تعلیم ہی ولایت کی نشانی ہو تو وہ تو پھر آپ دیکھیں کفار نے بھی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، کتنی ریسرچ کر لی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی یا ولایت کی تعلیم ہے وہ اور ہے، وہ قرآن و حدیث ہے، ٹھیک ہے، شریعت ہے، شریعت ہے، علم شریعت ہے، پھر علم طریقت ہے۔ شریعت کا جو علم ہے اس کو کرنے کا ڈھنگ ہے، طریقہ سلیقہ ہے، وہ بھی احادیث کے مطابق ہے۔ پھر جو ہے حقیقت ہے، حقائق کا انسان کو علم ہو جاتا ہے۔ پھر معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے۔ یہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ تو ہمارا جو گروپ ہے یہ اصل میں معرفت الہی کا گروپ ہے، تزکیہ نفس کا گروپ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر، ہماری روح پر، جسم پر اپنی کوئی تجلی ڈال دے اور ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں اور اس کی عبادت کا جتنا ہو سکے حق ادا کر سکیں۔ بہرحال ہم کافی دنوں سے لگے ہوئے ہیں، کافی دور بھی نکل آئے۔ موضوع ہی ایسا ہے جس میں بات سے بات نکلتی ہے، تصوف ہے نا، تصوف میں بات سے بات نکلتی ہے۔ نتیجتاً ہم یہاں اب پہنچ چکے ہیں کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جو باتیں تحریر کرتا ہے اس کی ہر کڑی کڑی بیان کرتا ہے، لیکن اس کے اندر معانی کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس خاک دان عالم کی رنگینیوں میں کھو کر حقیقت ذات کا تصور سے غافل ہو جانا بڑی کوتاہ بینی ہے، کوتاہ اندیشی ہے، جہالت ہے، عاقبت نااندیشی ہے۔ دیکھیں آج کتنا ہم نے تسخیر کر لیا ہے اس کائنات کو۔ ایٹم کو دیکھیں،
چھوٹا ترین ذرہ ہے، پھر اس کے اندر ذرے ہیں، ان کے بامز بنا لیے ہیں، کتنی تباہی چڑھاتے ہیں، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم نے ان کو تسخیر کر لیا ہے، سواریوں سے لے کے، یعنی جانوروں کی سواریوں سے لے کے، تو اتنے جہاز بنائے ہیں، جنگی جہاز بنائے ہیں، بحری بیڑے بنائے ہیں، تو یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے، لیکن آخرت کے فائدے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیم ہے۔ اب یہ جو لوگ اتنے انجینئرز ہیں، ٹیکنالوجسٹ ہیں، افسوس یہ ہے کہ اللہ کی اس کائنات کو دیکھتے ہیں، انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کرے، اور اس کے اندر جو جس کی وجہ سے تخلیق ہوتی ہے، سپرم سیلز یا ایگ سیلز، اس کے اندر ہی کی دنیا دیکھ لے تو انسان ایمان لانے میں جو ہے کوئی تعامل نہ کرے، لیکن کفار کے دل پر مہر لگ چکی ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے ہاں بھی مسائل ہیں بہت سارے مسلمانوں کے ہاں، یہ ادھر کی ریسرچ میں جاتے نہیں ہیں، اور جو دینی تعلیم اصل علم ہے، کامل علم ہے، ادھر پھر اس کو دین فروشی شروع کر دیتے ہیں۔ افسوس کا یہ ہمارا بڑا مقام ہے، ہماری یہ عاقبت نا اندیشی ہے، ہماری جہالت ہے، ہماری کوتاہ بینی ہے، جتنی ہماری آنکھ دیکھتی ہے اس کائنات کو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے تعینات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعینات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ مظہر نور ذات ہیں، یہ مظہر نور صفات ہیں، یہ مظہر نور کمالات ہیں۔ ساری جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں یا ہمارے تصور میں آتی ہیں یا ابھی جو نہیں بھی آتی، ساری انسان چیزوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتا نا، جیسے ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا تدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، لا تدرک الابصار وهو یدرک، یعنی کوئی جو آنکھ ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ آنکھ کو پا لیتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، خبیر ہے، باریک بین ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہماری جتنی بھی اصطلاحات ہیں ہماری ذہنی تسکین کے لیے یا ہمارے فہم کا سامان ہے۔ یہ سبجیکٹ چونکہ ایک سمندر ہے، تو یہ چونکہ آج یہ آخری میں کروں گا، اس کے بعد اگلا شعر ہم شروع کریں گے، کائنات جلوہ گاہ باری تعالیٰ ہے، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جتنا بھی سامان ہے یہ ہماری سمجھ کے لیے ہے، تسکین کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے، ساری مثالیں سمجھانے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔ مجردات کو سمجھنے کے لیے مقرون کا سہارا لینا پڑتا ہے، ورنہ بقول حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ بشر خوان مت اے دوست، نہ خور و نہ پری، این ہما بر تو حجاب است، این ہما بر تو حجاب است، تو چیز دیگری، ہیچ صورت نہ توانن کہ کنند بند ترا، در سوری ظاہری، سور کو صورت، در سور ظاہری، اما نہ اسیر سوری، صورت سے سعاد سے صورت سے۔ مطلب یہ ہے اس ربائی کا کہ اے دوست، تجھے نہ بشر کہہ سکتا ہوں اور نہ حور و پری، اس لیے کہ یہ تمام اسماء تیری ذات کے معاملہ میں حجاب کی حیثیت رکھتے ہیں، تو نہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، تو تو کوئی اور ہی چیز ہے، یعنی تیری حقیقت ان لفظی اعتبارات سے ورا ہے، تو چیز دیگری ورا ہے، کوئی صورت تجھے اپنے اندر بند نہیں کر سکتی، ہیچ سورج نہ توانت نہ کنند بند ترا، یعنی کوئی صورت تجھے بند نہیں کر سکتی، تو صورتوں میں ظاہر تو ضرور ہے، در صور ظاہری، ظاہری صورتوں میں تو ظاہر تو ہے، تیری صفات ذات ظاہر تو ہے، مگر دام صور کا اسیر نہیں، اما نہ اسیر صوری، لیکن تو کسی صورت میں قید نہیں ہے، تیری صفات اس میں حلول نہیں ہے۔ یہ ربائی بڑی کمال کی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، بہت سارے لوگوں نے ان ٹاپکس پہ لکھا ہے، اور یاد ہوگا آپ کو کہ شروع میں نے ایک شعر بولا تھا، آج چونکہ اس کو شعر کی انتہا ہو گئی، انتہا تو نہیں، اللہ تعالیٰ خیر فضل کرے، یعنی ہم نے جو ہے اس کو پورا کیا۔
تو وہ شعر یوں تھا، وہ آپ بھی سماعت فرمائیں. وہ شعر یوں تھا کہ اس کا ٹاپک تھا وجود غیر اللہ کی نفی. حضرت معین الدین چشتی والد گرامی حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چراغ گولڑا کے والد گرامی، ان کا یہ شعر تھا کہ دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما. دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما. مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے. تو یہ جو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فارسی میں ربائی ہے، یہ بھی اسی مفہوم کو بیان کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر فضل کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قرب الہی کے لیے ہم سارے کوشاں ہیں، جس میں وظائف بھی چلتے ہیں. تو حضرت مولانا جامی کی ربائی پہ یہ پورا کیا میں نے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم 5واں شعر جو شروع کریں گے. پرسوں مراد کل چھٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.